حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو کون سا عظیم مشن دیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کس شہر پر معمور کیے گئے تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام جس شہر میں تبلیغ کرنے گئے تھے وہ کہاں واقع ہے؟ اس شہر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا برا بلا کیوں کہا؟ اس شہر کے لوگوں کی کرپشن کیا تھی؟ اس شہر کے لوگوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جو ماضی میں کسی نے نہیں کیا؟ یہ قوم اللہ کے کس عذاب کی حقدار بنی؟ اللہ نے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے کن 3 فرشتوں کو زمین پر بھیجا؟ عذاب کے بعد اللہ نے پتھروں کی برسات کیوں کی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سزا کی حقدار کیوں بنی؟ آج ہماری ویڈیو کا موضوع یہی ہوگا اور آج ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیش آنے والے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ قوم لوط علیہ السلام اور ان پر آنے والے عذاب کا واقعہ تھا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی گھر میں پلے بڑے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور حضرت ابراہیم اس آگ سے بے نیاز نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا تھا، اور آگ نے اللہ کی اطاعت کی، پس لوط نے دیکھا، اور نہ صرف لوط بلکہ پورے شہر نے دیکھا، لیکن ان تمام لوگوں میں سے صرف حضرت لوط علیہ السلام ہی تھے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام اور پھر شام سے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ دوران سفر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ لوط علیہ السلام کو ایک ذمہ داری دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بطور نبی اور رسول چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ایک عظیم مشن پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا مشن بہت سخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم نامی جگہ بھیجا۔ ایک اور نام جسے اللہ تعالیٰ نے سدوم کو المتفقہ کے طور پر بیان کیا ہے یا اس کا ذکر کیا ہے۔ سدوم اور متفقہ ایک ہی جگہ ہے۔ یہ اب اردن اور فلسطین کی سرحدوں پر ہے، جسے ان دنوں بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ بحیرہ مردار وہ جگہ ہے جہاں سدوم ہوا کرتا تھا۔ سدوم ایک ترقی پذیر شہر تھا جس میں بہت سے مسافر، تاجر اور تاجر تجارت کے لیے آتے تھے۔ تاہم اس وقت کے دوران سب سے زیادہ مجرمانہ سرگرمیوں کے ساتھ سدوم بدعنوان شہر بھی تھا۔ سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو اکثر راستے میں بند کر کے ان کا سامان لوٹ لیا جاتا تھا اور بعض اوقات بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس بدعنوان قوم کی طرف سے سب سے زیادہ بدنام زمانہ فعل ہم جن پرستی تھا۔ ہم جس پرستی کو دنیا میں لوط کے لوگوں نے متعارف کرایا تھا۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں سدوم سے پہلے کسی نے بھی ہم جن پرستی کا تجربہ یا مشق نہیں کی تھی۔ یہ شرمناک عمل اس قوم کا معمول تھا اور پوری آبادی اس میں مصروف تھی۔ وہ اپنے طرز عمل پر بے حد فخر کرتے تھے، اس کے بارے میں کھل کر باتیں کرتے تھے اور کھلے عام ان غیر اخلاقی رویوں میں مشغول تھے۔ ہم جن پرستی کو دنیا میں لوط کے لوگوں نے متعارف کرایا تھا۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں سدوم سے پہلے کسی نے بھی ہم جس پرستی کا تجربہ یا مشق نہیں کی۔ یہ شرمناک عمل اس قوم کا معمول تھا اور پوری آبادی اس میں مصروف تھی۔ وہ اپنے طرز عمل پر بے حد فخر کرتے اور اس کے بارے میں کھل کر باتیں کرتے اور کھلے عام ان غیر اخلاقی رویوں میں مشغول تھے۔ نبوت اور اپنے نئے مشن سے خوش ہو کر حضرت لوط علیہ السلام جلد ہی سدوم میں آباد ہو گئے اور اپنی قوم کو اسلام کے دائرے میں لانے کے طریقے واضح کرنے لگے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی قوم اس وقت کی سب سے کرپٹ قوم تھی، لیکن اس نے پختہ یقین رکھا اور امید کی اور دعا کی کہ وہ جلد ہی اپنے طریقوں کی گمراہی کو دیکھیں گے اور اللہ کی راہ میں داخل ہوں گے۔ جلد ہی حضرت لوط علیہ السلام شہر کے لوگوں کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے رب کی یاد دلائی۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حیران ہو کر شہر کے لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، یہ آدمی ہمارے شہر میں داخل ہوا ہے اور ہم ہی سے کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ واضح طور پر وہ اس سے کچھ حاصل کر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جواب دیا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے ہم جنس پرستوں کا معاملہ اٹھایا اور انہیں بتایا کہ یہ واقعی ایک غیر اخلاقی عمل ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جہانوں میں مردوں کے پاس جاتے ہو اور جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری
تمہاری بیویاں بنا کر چھوڑ دیا ہے بلکہ تم فاسق لوگ ہو۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے عمل کا حصہ بننے پر راضی نہیں ہوں گے اور انہیں اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کیا۔ سدوم کے مرد اور عورتیں بہت ناراض ہوئے۔ لوط کو ان کے شہر سے بھگانے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ پھر انہوں نے حضرت لوط کو تنبیہ کی، اگر تم باز نہ آئے تو اے لوط بے شک تم نکالے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ پرسوں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد بھی سدوم میں ایک شخص بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ سدوم کا واحد مسلمان گھرانہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا اور اس کے تمام مکین مسلمان نہیں تھے۔ لوط اور ان کی بیٹیاں اپنے مذہب پر ثابت قدم تھیں لیکن ان کی بیوی کافروں میں شامل رہی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے میرے رب فساد کرنے والوں کے خلاف میری مدد فرما، اے میرے رب مجھے میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے بچا۔ حضرت لوط کے ایک عرصے تک بار بار سمجھانے کے باوجود جب ان کی قوم اپنی بری عادتوں سے باز نہ آئی تب خدا نے اس قوم کو مبتلا عذاب کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ عذاب ان کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے قوم لوط کے لیے عذاب آنے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو ان کے پاس انہی کی اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ حضرت لوط کی قوم پر عذاب طاری کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ فرشتے کیونکہ بشکل انسانی آئے تھے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عام مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی۔ بھنا ہوا گوشت سامنے لا کر رکھا مگر وہ تو حقیقتاً فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک، اس لیے کھانا سامنے ہونے کے باوجود اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت ابراہیم کو یہ دیکھ کر اندیشہ لاحق ہوا کہ مہمان نہیں معلوم ہوتے، ممکن ہے کہ کسی فساد کی نیت سے آئے ہوں۔ فرشتوں نے ان کا یہ اندیشہ معلوم کر کے بات کھول دی اور بتلا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو اولاد کی بڑی تمنا تھی مگر دونوں کا بڑھاپا تھا، بظاہر کوئی امید نظر نہ آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھیجی کہ نرینہ اولاد ہوگی اور ان کا نام بھی اسحاق تجویز فرما دیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے، ان کے لڑکے کا نام یعقوب ہوگا اور دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہوں گے۔ اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ ایک اور کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اور وہ قوم لوط پر عذاب نازل کریں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے بھیجے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے۔ انہوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کو انسان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی اور فوراً ہی ایک تلا ہوا بچڑا لا کر سامنے رکھ دیا۔ فرشتے جو 2 کاموں کے لیے آئے تھے، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم کو ان کی اولاد ہونے کی خوشخبری دیں اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کریں۔ فرشتے یعنی جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہوئے تو سدوم کے علاقے میں آ گئے۔ وہ خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں تھے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کی آزمائش تھی تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ جب وہ پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے ہاں مہمان بننے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے ان کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور شخص انہیں اپنا مہمان بنا لے گا، حالانکہ وہ لوگ انتہائی برد کردار ہیں۔ آپ اسی وجہ سے پریشان ہوئے کہ آپ کو معلوم تھا کہ مہمانوں کا دفاع اور بدکاروں سے ان کا بچاؤ ایک مشکل کام ہے۔ آپ کو پہلے اس کام کے انجام دہی میں سخت مشکلات پیش آ چکی تھیں اور شہر کے لوگوں نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائے۔ اس لیے انہوں نے مہمانوں کو اپنے گھر کی طرف رہنمائی کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ان تینوں خوبصورت مردوں کو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ لوط کی بیوی جو ایک کافر تھی نے مردوں کو اپنے شوہر لوط علیہ السلام کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ جلدی سے شہر کے مردوں کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ لوط کے گھر میں 3 پرکشش نوجوان ہیں۔ لوگ اس خبر پر خوش ہوئے اور آہستہ آہستہ لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور اس کے دروازے پر دستخط دینے لگے۔ لوط نے کہا، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ بے چین ہو کر آدمیوں نے جواب دیا، کیا ہم نے تم لوگوں کی میزبانی سے منع کیا تھا؟ سدوم
کی پوری قوم اب لوط علیہ السلام کی دہلیز پر جمع تھی۔ وہ لمحہ بہ لمحہ بے صبرے ہو گئے اور انہوں نے دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ غصے میں آ کر لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، یہ قوم کی لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں، قانونی طور پر شادی کرنے کے لیے اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو۔ مردوں نے جواب دیا، تم جان چکے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور واقعی آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کرپ لوگوں کے سامنے بے بس ہو گئے۔ کاش میں تمہارے خلاف کچھ طاقت رکھتا یا کسی مضبوط طاقت میں پناہ لے سکتا۔ پھر تینوں آدمی بولے، اے لوط، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، لہٰذا وہ آپ تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلے اور مردوں کو مارا، جس سے تمام آدمیوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ حیران اور غصے میں آدمی چلایا، یہ کیا جادو ہے جس نے ابھی ہمیں مارا؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اے لوط، اس کے پیچھے آپ ہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کل ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر اندھے لوگ اگلے دن لوط کو ہلاک کرنے کی سازش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے کچھ حصے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے اپنے بیوی کے، بے شک وہ اس کی زرد میں آئے گی جو ان پر پڑے گی۔ بے شک ان کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جیسا کہ ہدایت دی گئی ہے، حضرت لوط اپنی بیٹیوں کے ساتھ رات کے وقت سدوم سے نکلے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، شہر میں ایک زوردار چیخ نکلی جس نے مکینوں کو شدید درد اور خوف سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم کو اپنے بازوؤں کے کناروں سے پکڑا، انہیں اونچا کیا، زمین کو موڑا اور زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سخت مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ ہر پتھر پر ہر ایک فاسق کا نام لکھا ہوا تھا، جس کے لیے یہ ارادہ کیا گیا تھا کہ جس سے سدوم کے باشندوں کی فضول زندگیوں کا خاتمہ ہوا۔ حضرت لوط جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سدوم چھوڑ کر اپنے چچا حضرت ابراہیم کے پاس واپس آئے، ابراہیم کے ساتھ مل کر لوط اپنی موت تک اللہ کے پیغام کو پھیلاتے رہے۔ آج بحر مردار بدعنوان شہر سدوم کے مقام پر واقع ہے اور حضرت لوط کی قوم کے خلاف اللہ کے غضب کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، مکہ سے شام تک، یعنی وہ جگہ جہاں اب بحر مردار ہے، ضرور یقیناً اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ تعالیٰ نے زمین کے اس حصے کو ایک چھوٹا سا سمندر بنا دیا ہے جسے آج بحر مردار کہا جاتا ہے۔ سمندر میں یا اس کے آس پاس کے علاقے میں کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے کہ وہ کس طرح ان لوگوں کو سزا دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ اس کے مومن بندوں پر اللہ کی رحمت کی بھی دلیل ہے۔ جب سے اس نے لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو نجات دی اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک تیرا رب یقیناً وہ بڑا زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔